الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او قال العشب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو یا سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے درس حدیث کے عنوان کے تحت آج یہ ہمارا 28واں پروگرام ہے، اور آج جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی ہے وہ حسد کے بارے میں ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دی ہے۔ جس مستحق شخص کے پاس کوئی نعمت ہو، اس سے نعمت کے زوال کی خواہش کو حسد کہتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو مال و دولت، صحت و تندرستی، دولت، علم و عمل، شہرت، عزت اس کو دی ہے، اب دوسرا شخص یہ دیکھ کر جلنے لگے اور کڑنے لگے اور یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہو کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی۔ یہ کیوں کا مطلب وہ اللہ رب العزت کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہے، جو کہ ایک شیطانی خصلت ہے کہ شیطان نے بھی آدم علیہ السلام کی پیدائش پر جب سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو یہی کہا تھا کہ اس کو جو کہ ایک مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اس کو میں کیسے سجدہ کروں، اور یہ نعمت اس کو کیوں حاصل ہو رہی ہے۔ تو گویا یہ کیوں جو پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے یا اس کو یہ نعمت کیوں ملی، یہ دراصل اللہ رب العزت کی جو کہ واحد خالق اور مالک ہے اور ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، جو چاہتا ہے اس سے روک لیتا ہے۔ اس کی اس تقسیم کے اوپر دراصل انسان اعتراض کر بیٹھتا ہے اس کیوں سے، اور یہی اس کی ایک شیطانی خصلت قرار دیتی ہے، اور پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے تو بہتر ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ اپنے دل ہی دل کے اندر اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی ترقی پر اس کے دل میں رنج اور افسوس ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام کیفیات ان کو حسد سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ ایک مسلمان اللہ کی تقسیم پر نہ تو کبھی ناراض ہوتا ہے اور نہ ہی اعتراض کرنے کی اس کے لیے کوئی گنجائش ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، سورہ نساء کی آیت ہے، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، سورہ زخرف کی آیت ہے، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا اور ان میں ایک دوسرے کو درج و بلندی دی تاکہ ان کو ایک دوسرے کا محکوم بنا کر ان سے کام حاصل کیا جا سکے۔ یعنی یہ تقسیم اللہ رب العزت کی حکمت اور مشیت سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے اور اسی کی تقسیم ہے، اور اس تقسیم کا اس نے مقصد بھی یہاں بیان کر دیا تاکہ ایک دوسرے کے اوپر درجہ بلندی حاصل کرے اور اس بلندی کے سبب سے وہ اس کے اوپر حاکم بنے اور محکوم کے ذریعے کام لیا جائے۔ اگر سب کو یکساں مواقع اور یکساں مقام اور مرتبہ ملتا تو دنیا کا نظام شاید بالکل بھی نہ چل سکتا۔ اس لیے خلاق کائنات نے
اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اپنی حکمت سے اپنی تقسیم کو قائم فرمایا۔ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی تقسیم کے اوپر اپنے دل کے اندر راضی برضا رہے۔ اگر اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جو دوسرے کو میسر ہے، اس کے سامنے والے کو میسر ہے، تو اس کو اپنے دل میں اسے کڑنا اور جلنا نہیں چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ناس کے اندر، اللہ رب العزت نے جہاں اور باتوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، وہیں آخری آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور یوں دعا کرو کہ اے اللہ ہم کو اس شر سے جو حاسد کا شر ہے اس سے محفوظ فرما جب کہ وہ حسد کرنے لگے۔ یعنی حاسد نہ صرف اپنا نقصان کرتا ہے بلکہ حاسد اپنے محسود یعنی جس سے حسد کر رہا ہے اس کا بھی نقصان کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو یا سوکھی ہوئی گھاس کو کھا کر ختم کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی نیکیاں حسد کرنے سے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے، تسبیحات، ذکر و اذکار، نماز، روزہ، عبادات میں مصروف رہتا ہے، لیکن جب اس کے دل میں کسی کے خلاف حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تمام عبادتیں اسی طرح جل جاتی ہیں، جس طرح ابھی بیان کردہ حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ لکڑی جیسے آگ جیسے لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی یہ نیکیاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور پھر اسی حدیث میں آگے بیان فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ گفتگو ترک کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی تھی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اے انس اپنے شب و روز ایسے گزارو کہ کسی کے لیے تمہارے دل میں حسد نہ پیدا ہو، یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جس سے میں محبت کروں گا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ اے انس جب تو ان باتوں پر عمل کرے گا اور میری نصیحت کو یاد رکھے گا تو پھر موت سے بڑھ کر تجھے کوئی شے محبوب نہ ہوگی، اسی میں تیری راحت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک کھوٹ کو دل سے نکال دینا میری سنت ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کینہ اور حسد کو اپنے دل سے نکال دے، یہ تمام اعمال سے افضل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا جو اہل بہشت میں سے ہوگا، چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے اندر ایک شخص دانے ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے داخل ہوا جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ دوسرے روز پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا اور وہ اہل بہشت میں سے ہوگا، تو وہی شخص دوبارہ داخل ہوا اور پھر تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ چنانچہ وہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے یہ دیکھنے کے لیے اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن یہ ارشاد فرمایا کہ یہ آنے والا اہل بہشت میں سے ہوگا۔ اس کے گھر پر گئے، جب اس کے ساتھ آپ نے کچھ وقت گزارنے کی درخواست کری اور 3 دن اس کے ہاں اس کے ساتھ قیام کیا، لیکن کوئی ایسی بات آپ کو نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ تو جب تیسرے دن آپ اس سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے شخص میں نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی، ایسی کیا بات ہے تیرے اندر کہ 3 دن تک لگاتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ اس نے یہ بات سنتے ہی فرمایا کہ اے عبداللہ میں حسد نہیں کرتا۔ تب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے یہ بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ حسد کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ نعمت فلاں شخص سے چھن جائے، کسی کی نعمت دیکھ کر
دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ بے شک مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی یہ نعمت نہ رہے، اس سے چھن جائے، یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فلاں شخص سے نعمت چھن جائے اور اپنے دل میں اپنے لیے خواہش ہو کہ یہ نعمت مجھے حاصل ہو، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ یہ خواہش کرنا کہ اسے بھی ویسی نعمت مل جائے، اگر اسے نہ ملے تو فلاں سے یہ نعمت چھن جائے۔ یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی، اور یہی گناہ ہے جس سے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حسد برائیوں میں سے ایک ایسی برائی ہے کہ جس کے دل میں یہ پیدا ہو جائے وہ اسے بغیر کسی نفع کے اور فائدے کے وہ اسے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ نعمت اسے بھی میسر نہیں آتی، لیکن دوسرے سے جلنا، اس کے پاس نعمت دیکھ کر یہ حسد کرنا کہ یہ شخص اس کے پاس یہ نعمت کیوں آ گئی، یہ اللہ کی دراصل تقسیم کے اوپر اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، جو کہ بندے کا حق بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم کو حاسدین کے حسد سے بھی بچائے، اور ہمیں خود کو حسد جیسی بری بیماری اور بری خصلت سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ اور مامون فرمائے۔ آخر میں آج آخری طاق راتوں میں سے طاق رات ہے، 29ویں شب ہے، اور شب قدر کو حاصل کرنے والے خوش نصیب بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس رات کے اندر شب دار بھی رہتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور یہ ماہ رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو جو 3 اعمال ہم نے آپ کو بتائے تھے بطور یاد دہانی، آج بھی ہم اس کا اعادہ کر رہے ہیں کہ آج کی شب میں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ حسب استطاعت صدقہ کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر آج شب قدر ہوئی تو انشاءاللہ العزیز ان تمام اعمال کا ہمیں 83 برس تک اگر کوئی شخص کرتا رہے یہ کام، اس کو جو اجر حاصل ہوگا انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہمیں بھی وہ اجر حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔